إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أيدنا بروح القدس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ انبیاء سورہ انبیاء میں 112 ورسز ہیں، 112 ورسز ہیں اور 1323 اس کے ورڈز ہیں، 4965 لیٹرز ہیں اس میں اور 7 رکوع ہیں۔ شروع ہوتی ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ موردون، اور لوگوں کے لیے قریب آ گیا، اور اس کا ترجمہ اقتربہ سے کہ اقتربہ قریبہ یقرب سے باب افتعال کا صیغہ ہے، تو ترجمہ ہوگا کہ بے حد قریب آ گیا، بے حد قریب آ گیا لوگوں کے لیے ان کا حساب، اور وہ بڑی غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں، منہ موڑنے والے ہیں۔ تو حساب کا وقت آنے والا ہے، ہمارے بہت نزدیک آ چکا ہے، جان کھونے کی آزمائش بہت جلد آنے والی ہے، نظر کا عالم ہمارا منتظر ہے، بہت قریب ہے ہم سے، اور نظر کا عالم گزرتا ہے تو موت آ جاتی ہے، پھر قبر کا حساب شروع ہو جاتا ہے، تو وہ محاسبہ، منکر نکیر کے سوالات سب کچھ قریب آ گئے ہیں۔ اگر قبر کے عذاب کی صرف آواز سن لیں تو ہم ہنسنا بھول جائیں، اللہ نہ کرے، تو بڑی شدت کا وقت سامنے آنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے کہ کوئی سن لے اگر اس آواز کو۔ آپ لوگوں کو میری آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے کیا؟ اب میری آواز کلیئر ہے آپ کو؟ الحمدللہ۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حساب کے تصور سے ہی کپ کپاتے تھے، وہ اپنی نیکیوں کو میگنیفائی کر کے نہیں دیکھتے تھے، ان کو اپنے چھوٹے چھوٹے گناہ انہیں بہت بڑے بڑے نظر آتے تھے۔ اور ہمارا کیا حال ہے؟ اپنے حساب کی کوئی فکر نہیں ہے، یہی غفلت کی کیفیت ہے، کیونکہ جتنے گناہ بڑھتے ہیں تو حساب کا احساس مٹ جاتا ہے، گناہوں کا نشہ جو ہے وہ اپنے آپ میں بے ہوش کر دیتا ہے انسان کو، زندگی کی مصروفیات میں مگن ہے، بس انسان لگا ہوا ہے کہ زیادہ سے زیادہ رزق حاصل کرنے کی پلاننگ کے لیے، کوئی مال کے لیے دوڑ رہا ہے، کوئی شہرت کے لیے دوڑ رہا ہے، کوئی اپنے لیونگ سٹینڈرڈز کو بلند کرنے میں لگا ہوا ہے، گانے بجانے میں لگے ہیں، وقت کے ضیاع کرنے میں لگے ہیں، ناولز، ڈرامے، فلمیں، ایک کنٹینیوس چین ہے، یا پھر سوشل میڈیا کے کھلاڑی ہیں۔ مگر 2 گز زمین کا ٹکڑا، چھوٹا سا اپنا گھر ہے، ان گھروں میں کتنا ہی دل کو پسا لیں، انہیں چھوڑ کے جانا ہے۔ تھوڑے سے ٹائم ہم یہاں ہیں، یہ رشتے، یہ محبتیں، یہ اولاد، ہم ان میں الجھے ہوئے ہیں، اتنا الجھ گئے دنیا میں کہ اللہ کے ذکر کا وقت نہیں ملا، اللہ کے کلام کے لیے فرصت نہیں ملی، وہ کلام جس پہ کہ ہماری نجات کا انحصار ہے،
تو یہ اولادیں محبتیں وہاں کچھ بھی کام آنے والی نہیں ہیں. ہمارے دنیا سے جانے پر کچھ وقت افسردہ ہوں گے، مگر پھر ہی جلد ہی ہمیں بھول جائیں گے اور پھر ہماری یاد بھی مٹ جائے گی. پھر فرمایا ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون، اور ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت نہیں آتی جو نئی ہو، مگر وہ اسے مشکل سے سنتے ہیں اور وہ کھیل رہے ہوتے ہیں. ذکر من ربہم، ذکر سے مراد قرآن ہے. یہ قرآن، یہ آیات انسان کو غفلت سے بیدار کرتی ہیں. جو آیت بھی ان کے رب کے پاس سے آتی ہے، جو بھی نئی آیت انسان سنتا ہے، کانوں میں پڑتی ہے، یہ آیات جھنجھوڑ دینے والی ہوتی ہیں، جگا دینے والی ہوتی ہیں، ریمائنڈر ہوتی ہیں، ویک اپ کال ہوتی ہے. یہ ذکر حلال اور حرام کو واضح کرتا ہے. اللہ بار بار یاد دلاتے ہیں کہ اب سنبھل جاؤ، اب باز آ جاؤ. لیکن لیکن استمیعوا سمع یسمعوا سے نہیں غور سے سنتے، سیریسلی نہیں لیتے. پہلے تو سننا ہی نہیں چاہتے، اور اگر سننا پڑ بھی جائے تو مذاق اڑاتے ہوئے اس کو بہت لائٹلی لیتے ہیں، کھیل تماشے میں لگے ہوئے ہیں. وہم یلعبون، کھیل اتنا اہم ہو گیا ہے. سپورٹس چینل سے اٹیچ ہیں، یا تو پھر کرکٹ ہیں، فٹ بال ہیں، یا اور بہت سارے کھیل. کھیلنے کو منع نہیں کیا، مگر کھیل کو زندگی کا مقصد نہیں بننا چاہیے. اس میں لگ کر اپنے حساب کتاب کو نہیں بھول جانا چاہیے. تو بس ان سب چیزوں میں لگ کے اللہ کے کلام کو مذاق سمجھنے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ثم صدقناہم الوعدہ، اور پھر ہم نے ان سے وعدہ سچا کر دیا. فانجیناہم، اور ہم نے انہیں نجات دی. ومن نشاء، اور اس سے بھی جسے ہم چاہتے تھے. ثم، پھر کا لفظ جو ہے یہ بتانے کے لیے آیا ہے کہ اس سے پہلے رسولوں کی مخالفت ہوئی، انہیں ستایا گیا، پھر آخر کار ہم نے ان سے مدد کا جو وعدہ تھا وہ پورا کیا. تو ہم نے رسولوں کو نجات دی. ومن نشاء، اور ان کو بھی جنہیں ہم چاہتے تھے. اس میں امت مسلمہ میں اللہ کے لیے جم جانے والے، جو کفر کے بعد ایمان لائے، جو جہالت کی زندگی گزارنے کے بعد قرآن کی آیات سن کر بدل گئے، جس نے بھی اللہ کی طرف قدم اٹھائے، اللہ کا وعدہ ہے بہترین بدلہ عطا فرمائے گا. تو اللہ نے نجات دی، اور حد سے بڑھ جانے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا. اللہ تعالی ہم سب کو برے انجام سے محفوظ فرمائے. لقد انزلنا، البتہ تحقیق نازل کیا ہم نے، الیکم تم پر، کتابن کتاب، فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ہی ذکر ہے. فیہ ذکرکم، کتنی پیاری بات ہے، بڑی اپنائیت ہے. اللہ امپورٹنس دے رہا ہے مجھ کو، آپ کو، اپنے ایک ایک بندے کو. اللہ تعالیٰ قدر افزائی فرما رہے ہیں، ویلیو کر رہے ہیں. اتنے حقیر بندے ہیں، کوئی بساط نہیں ہماری، کوئی اوقات نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں رکھتے، مجبور ہیں، بےکس ہیں، اپنی پلک جھپکنے پہ بھی قادر نہیں ہیں، ایک کے بعد ایک غلطیاں کرنے والے. پر اللہ کا کیا کرم ہے، کتنی مہربانی ہے. اللہ ہمارا ذکر کر رہے ہیں اپنے قیمتی ترین کلام میں، اپنی عظیم ترین کتاب میں. فرمایا اس میں تمہارا ہی ذکر ہے، فی ہی ذکرکم، تم ہی اس کا محور ہو. یہ کتاب انسانوں کے لیے اتاری گئی ہے، اس کا موضوع انسان ہے. اے میرے بندے، میرے اب بصیرت کی آنکھ سے اس کتاب کو دیکھو گے، اس پر غور کرو گے، اپنے اور اس کے درمیان رکاوٹ کو ہٹا کے محبت کے ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کرو گے تو تم ریلیٹ کر سکو گے، اس ذکر کو تم خود آبزرو کر سکو گے. تو اپنے آپ کو نکھارو. افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تو خالص کر لو ان آیات کے ذریعے اپنے آپ کو، اپنے اخلاق کو بیوٹیفائی کر لو، برائیوں سے بچو. اللہ تمہیں کامیابی کا راستہ دکھائے گا. وَكَمْ قَسَمْنَا مِن قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیاں
ہم نے توڑ کے رکھ دی جو ظالم تھیں، اور اس کے بعد اور نئے لوگ پیدا کیے۔ قسم کے معنی کسی چیز کو، کسی سخت چیز کو توڑ دینا۔ مفہوم ہے شدت سے کاٹنا۔ تو ہم ان بستیوں کی ہلاکت کے بعد ساتھ ہی نئے سرے سے آخرینہ دوسرے لوگ لے کر آ گئے، دوسری قومیں لے کر آ گئے۔ اللہ ریپلیس کر دیتا ہے جو ظلم کرتا ہے۔ کانت ظالمات، جس نے ظلم کیا، ظلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ریپلیس کر دیتا ہے گھروں کو۔ ان خوبصورت آرام دہ گھروں میں جب اختیار رکھنے والے ظلم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ہٹا کر دوسرے لوگ لے آتا ہے۔ جب اداروں میں عہدے رکھنے والے لوگوں کا حق مارتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، تو اللہ کو ہٹانے میں، ان کو ہٹانے میں کچھ دیر نہیں لگتی۔ نعمتیں ریپلیس کر دی جاتی ہیں ظلم کی وجہ سے۔ مال و دولت، حکومت، اقتدار چھین لیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور چھین کے دوسروں کو دے دیتا ہے۔ تو انسان یہ نہ سمجھے کہ وہ بہت طاقتور ہو گیا ہے، کوئی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ اللہ کے لیے ایک قوم کو مٹا دینا کچھ بھی مشکل نہیں ہے، اور اس کی جگہ دوسری قوم کو لے آنا کوئی کوئی اس میں اس کو مشکل نہیں ہوتی۔ تو کوئی اپنے وجود کو اتنا اہم نہ سمجھے کہ اس کے چلے جانے سے دنیا کا کام رک جائے گا۔ تو ہمیں یہ چیک کرنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری زبان سے یا ہمارے ہاتھ سے یا ہمارے عمل سے کسی پر ظلم ہو۔ ایسا تو نہیں ہے ہم کسی کا حق مارنے والے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ظلم بالکل پسند نہیں ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری زبان ظلم کرنے والی ہو، یہ زبان کہیں ہمیں جہنم کے گڑھوں میں گرا دے۔ تو ہمیں الرٹ ہو جانا ہے کہ ہم اپنے جسم و جان کے اوپر گناہوں کا بوجھ تو نہیں ڈال رہے، کیونکہ جب گناہوں کے بوجھ زیادہ ہو جاتے ہیں تو عذاب آتا ہے۔ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا، اور جب انہوں نے ہمارا عذاب محسوس کیا، اِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ، تو وہ اچانک وہاں سے بھاگنے لگے۔ جب انہوں نے، ان کی سینسز نے سینس کیا عذاب کو، علامات نظر آئیں، تو بہت تیزی سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ پتہ چل گیا کہ عذاب الہی آ گیا ہے۔ سمجھتے ہیں کہ یہ بھاگ دوڑ ان کو عذاب الہی سے بچا لے گی، لیکن جس وقت اللہ کی پکڑ آتی ہے اس وقت سارے راستے بند ہو جاتے ہیں، سارے اسباب مٹ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا ترکدو، اب بھاگو نہیں، ورجعو، لوٹ آؤ، الی ما اترفتم فی، واپس آ جاؤ، ان جگہوں پہ لوٹ آؤ جہاں پہ تم عیش اور آسائش کرتے تھے، اپنے گھروں کی طرف لوٹ آؤ۔ شاید کہ تم سے پوچھا جائے، تنزیہ اسلوب ہے، ڈانٹا جا رہا ہے، اللہ کا غضب جھلک رہا ہے کہ اب کیوں بھاگتے ہو، اب کہاں جاتے ہو، پلٹو، لوٹو، واپس آؤ اپنے ان دولت کے ڈھیروں کی طرف جہاں گناہ کیا کرتے تھے، جن میں تم دن رات عیش و عشرت کیا کرتے تھے، ان جگہوں میں جہاں تمہیں خوشحالی دی گئی تھی، تو اپنے گھروں میں واپس آؤ۔ ایک ایک نعمت کے بارے میں تمہیں جواب دینا ہوگا۔ تو وقت بہت کم ہے، آج سوچنا ہے، آج پلان کرنا ہے، آج اس وقت اللہ تعالیٰ ورڈ پکچر دکھا رہا ہے، اس وقت کو امیجن کرنا ہے، تب یہ غفلت کا خول ٹوٹے گا۔ زندگی کے لمحات بہت تھوڑے ہیں، تاخیر کا وقت نہیں ہے۔ اللہ کی کتاب ہی اللہ کے عذاب سے بچا سکتی ہے۔ تو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، ہم سب کو دعوت دی جا رہی ہے۔ آیت 14، قالو، اور انہوں نے کہا، یا ویلنا انا کننا ظالمین، ہائے ہماری بربادی، یقیناً ہم ظالم تھے۔ جب اللہ کا عذاب آ گھیرتا ہے تو بدکار سے بدکار قومیں بھی گناہوں کا اعتراف کر لیتی ہیں، واویلا مچا لیتی ہیں۔ لیکن اب اعتراف کرنا کچھ فائدہ نہیں دیتا، اب کوئی فائدہ نہیں ہے، اور ان کی پکار ہمیشہ یہی رہی، یہاں تک کہ ہم نے انہیں کٹے ہوئے، بجھے ہوئے بنا دیا، خامدین، خمود سے، آگ کا بجھ جانا۔ جب انسان ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو سارے تکبر کے شرارے بجھ جاتے ہیں۔ تو وہ پکارتے رہے، دل سے پکار رہے تھے، لیکن اب کوئی فائدہ نہیں، دنیا میں توبہ کر لیتے،
زندگی میں توبہ کر لیتے تو اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر لیتا۔ اس وقت کی توبہ کام آنے والی ہے، لہٰذا توبہ کرتے ہوئے انسان کوئی شرم محسوس نہ کرے، اللہ تعالیٰ سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے توبہ کریں اپنے ہر گناہ کی، جو شعوری ہوا یا غیر شعوری ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آیت 19 ہے، وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کا ہے جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے، جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اللہ کا ہے، اور جو اس کے پاس ہے، جو جو اس کے پاس ہیں وہ نہ اس کی عبادت سے تکبر کرتے ہیں اور نہ تھکتے ہیں۔ فرشتوں کی بات کی جا رہی ہے، یسبحون اللیل والنہار، رات اور دن اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، کبھی نہیں رکتے، وقفہ نہیں کرتے۔ فرشتوں کے ذریعے سے ہمیں اطاعت کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے۔ لا یستکبرون، اتنی عبادت اتنی نیکیاں کرنے کے بعد بھی انہیں کوئی غرور نہیں ہے، تکبر نہیں ہے، عاجز ہیں، جھکے رہتے ہیں، اللہ کی عبادت پر شرم نہیں کرتے، رات دن اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، وقفہ نہیں کرتے۔ تو تھکن بھی، انسان اگر عبادت کرتے ہوئے تھک جائے تو تھکن بھی اللہ کی نعمت ہے۔ بیڈ پر پڑے پڑے کتنے ہی مریض ایسے ہیں جو اٹھنا چاہتے ہیں، اپنے کاموں کے لیے محتاج ہیں، تھکنا چاہتے ہیں کہ لیکن نہیں کر سکتے۔ تو انسان خوشی خوشی کرے جو کام اس کی ذمہ داری ہیں، خوشی خوشی عبادت کے لیے محنت کرے، سیکھنے سکھانے کے لیے، قرآن ان کا علم حاصل کرنے کے لیے محنت کرے، یہ بڑی رحمت ہے اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اولم یر الذین کفروا، اور کیا جن لوگوں نے کفر کیا، کیا یہ نہیں دیکھا کہ بے شک سارے آسمان اور زمین آپس میں ملے ہوئے تھے۔ کائنات کی عظیم نشانیوں کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ ذرا بصیرت کی نظر سے دیکھو، یہ کائنات پکار پکار کر اپنے بنانے والے کی طرف متوجہ کر رہی ہے۔ اولم یر الذین کفروا، اولم یرا کا مطلب یہاں دیکھنے کا مطلب غور و فکر کرنا ہے، جاننا ہے کہ کیا ان لوگوں نے جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا، انہوں نے اللہ کی نشانیوں کو نہیں دیکھا؟ ان السماوات والارض کانتا رتقن، رتقن کا معنی دو یا کئی چیزوں کا آپس میں سختی سے جڑ جانا، چپکا ہوا ہونا ہے۔ ففتقناہما، تو الگ کر دیا ہم نے دونوں کو۔ سارے آسمان زمین آپس میں سختی سے ملے ہوئے تھے، ہم نے انہیں کھول دیا۔ ان السماوات والارض، 7 آسمان ملے ہوئے تھے، ہم سب جانتے ہیں 7 آسمانوں کا تذکرہ قرآن میں آتا ہے، اور یہاں پہ بہت ایک فیکٹ کو بھی ابھارا گیا ہے۔ 7 آسمان اور زمینیں، زمین، اگر آسمان 7 ہیں تو زمینیں کتنی ہیں؟ اس کا جواب بھی ہمیں قرآن دیتا ہے، زمینیں بھی 7 ہیں۔ سورہ طلاق آیت 12 میں اس کا ذکر آتا ہے کہ زمینیں بھی 7 ہیں۔ تو ایک سائنٹیفک فیکٹ کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، جو کہ جس کو کہ سائنس نے اب جا کے ڈسکور کیا۔ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ کائنات پہلے ایک تودے کی طرح تھی، پھر ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا اور اس کے ساتھ جدا جدا ہو گئی۔ سائنسدانوں کو اتنا پتہ چل گیا، مگر وہ اس ذات سے آشنا ہے جس نے وہ دھماکہ کیا، جس نے اس کائنات کو چلایا، اور بتایا جا رہا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، انسان، حیوان، پودے، درخت، سب کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے پیدا کیا ہے، ہر جاندار چیز کو اللہ نے پانی سے پیدا کیا ہے۔ تو جن چیزوں میں جان ہے، حیوانات ہوں یا نباتات ہوں، ان سب کی پیدائش پانی سے ہے۔ تو یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا فرشتے اور جن، ان کو بھی پانی سے پیدا کیا گیا ہے؟ آف کورس یس، جب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کل شیء حین، ہر زندہ چیز کا وجود پانی سے مانا جائے گا۔ جب مٹی سے بننے والے انسان کا اصل پانی ہے،
تو آگ اور نور سے بننے والے جنوں اور فرشتوں کا بھی اصل پانی ہو سکتا ہے۔ افلا یؤمنون، یہ بات بھی عجیب ہے، اس آیت میں خطاب اہل کفر سے ہے، اور ان سائنٹیفک فیکٹ کی ڈسکوری بھی انہی کی طرف سے ہے، یہ بہت آگے ہیں سائنس کو ڈسکور کرنے میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جان کر بھی، یہ دیکھ کر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس حیرت انگیز نظام کو چلانے والے ہیں۔ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے کہ وہ انہیں ہلا نہ دے، اور ہم نے کشادہ راستے بنا دیے تاکہ وہ راہ پائیں۔ پہاڑوں کی بات کی جا رہی ہے، رواسیہ، زمین میں گڑھے ہوئے ہیں۔ قرآن میں پہاڑوں کا بار بار تذکرہ ملتا ہے، ایکسٹرا آرڈنری طور پر ذکر ہوا ہے۔ پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے عظمت اور طاقت کی علامت کے طور پر متعارف کرایا ہے۔ قرآن نے ہمیں بتایا کہ یہ پہاڑ بہت اسموتھلی حرکت کرتے ہیں، بادلوں کی طرح حرکت کرتے ہیں، اور اب تو سائنٹسٹ نے بھی اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ پہاڑوں کا جو اسٹرکچر ہے وہ زمین کا بیلنس برقرار رکھتا ہے۔ تو قرآن بیان کرتا ہے کہ پہاڑوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی حمد کی، اور آج بھی یقیناً پہاڑ اپنے رب کی تعریف کرتے ہیں۔ اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اپنے رب کی تسبیح کر سکتے ہیں، تو بے شک اس وقت بھی وہ اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں، لیکن ہمیں ان کی لینگویج سمجھ نہیں آتی۔ قرآن نے پہاڑوں کے رنگین سلسلوں کی بھی نشاندہی کی ہے۔ اس وقت کسی کو اس کے بارے میں پتہ نہیں تھا۔ قوس و قزح کا پہاڑی سلسلہ چین میں واقع ہے۔ تو ہماری زمین فضا میں تیزی سے تیر رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر متوازن پہاڑوں کو ٹھوک کر ان کی ڈگمگاہٹ کو بند کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے ندی نالے نکالے۔ دریاؤں کے ساتھ ساتھ راستے بنتے چلے جاتے ہیں، ندی نالوں سے راستے بنتے ہیں۔ قدرتی راستوں کی اہمیت ہوتی ہے پہاڑی علاقوں میں بہت زیادہ، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لعلہم یہتدون، شاید کہ انہیں صحیح راہ مل جائے، آخرت کی بھی وہ کامیابی پا لیں۔ اس عظیم نشانی کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے نمایاں فرمایا کہ اسے دیکھ کر لوگوں کی آنکھیں کھلیں، پہاڑوں کے خالق کی قدرت، عظمت اور حکمت ان کے دلوں پر واضح ہو جائے، وہ جان لیں کہ وہی ہمارا معبود ہے، اور اس کا حکم ہر حال میں ماننا ہے، اور زندگی کو اس کی رضا کے مطابق گزارنا ہے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اور ہم قیامت کے دن ایسے ترازو رکھیں گے جو عین انصاف ہوں گے، پھر کسی شخص پر کچھ ظلم نہ کیا جائے گا، اور اگر رائی کے ایک دانے کے برابر عمل ہوگا تو ہم اسے لے آئیں گے۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم حساب لینے والے کافی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز جو میزان عمل پہ وزن رکھے جائیں گے، جو ترازو نصب کی جائے گی، وہ اتنی بڑی ہوگی، اتنی وسیع ہوگی کہ اس میں آسمان اور زمین کو بھی تولنا چاہیں گے تو وہ بھی سما جائیں گے۔ تو ایک ایک ذرے کا بھی حساب ہونا ہے، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا اور بڑی سے بڑی نیکی کا اور گناہ کا۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم حساب کے لیے کافی ہیں۔ اربوں کھربوں مخلوقات ہیں، اور ان کا حساب اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی کام ایسا نہیں ہے جو اللہ کی وسعت سے باہر ہو۔ اللہ تعالیٰ تنہا اس کام کے لیے کافی ہے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ ہمارا حساب آسان کر دے۔ وہذا ذکر، آیت 50 ہے، اور یہ ایک نصیحت ہے، مبارکن، بابرکت نصیحت، انزلناہ، ہم نے نازل کیا اس کو، بہت بابرکت ہے، کثیر فائدے رکھنے والی ہے، خزانہ ہے برکتوں کا، جو کہ دنیا کو بھی سنوار دے اور آخرت کو بھی سنوار دے۔ اللہ نے اس کتاب میں بے شمار بھلائیاں رکھی ہیں، برکت کو
انسان کا علم میجر نہیں کر سکتا کہ اللہ نے اس کتاب کے ذریعے سے کتنے فائدے دیے ہیں، ظاہری باطنی کتنے بینیفٹس ہیں، کتنے کمفرٹس ہیں، کتنی کنوینئنس ہے، کتنی ایز ہے، بہت آسانیاں ہیں، طمانیت دینے والی ہے۔ تو اس کو ان سارے فوائد کو میجر نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے دیے ہوئے فوائد ہیں یہ۔ افانتم لہو منکرون، ایک شکوہ ہے، پتہ نہیں کیا ہے اس آیت میں۔ ہمارے خالق نے اتنی عظمت والی کتاب کو اتارا جو دنیا اور آخرت کو سنوارنے والی ہے۔ افانتم لہو منکرون، تم اس کے منکر ہو، تمہارے پاس اس کے لیے وقت نہیں ہے، اس کے ہوتے ہوئے بھی تم دوسری چیزوں میں مگن ہو جاتے ہو، غور نہیں کرتے، سمجھتے نہیں ہو، عمل نہیں کرتے۔ پھر آیت 51 سے آیت 73 تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ آ رہا ہے، جس میں انہوں نے اپنے والد کو توحید کی طرف بلایا اور بتوں کو توڑ دیا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کا الاؤ روشن کیا گیا، ان کو حق پہ آنے کی، توحید پہ آنے کی سزا دینے کے لیے وہ پورا واقعہ مینشن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا اور اپنے خلیل کو بچا لیا۔ پھر نوح علیہ السلام کا تھوڑا سا تذکرہ ہے، لوط علیہ السلام کا، سلیمان اور داؤد علیہ السلام کا کچھ تذکرہ آتا ہے، اور ایوب علیہ السلام کا، ان کے صبر کی بات ہے اور ان کی دعا بتائی گئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یوم نطوی السماء، اور جس دن ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے، کاتب کے کتابوں کو لپیٹنے کی طرح لپیٹ دیں گے، جس طرح ہم نے پہلی پیدائش کی ابتدا کی تھی اسی طرح ہم اسے لوٹائیں گے، اسی طرح ادا کریں گے۔ روز قیامت کی ہیبت اور ہولناکی کو ذہنوں میں مزید جمع دینے کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ آنکھیں کھولو، غفلت سے باہر آؤ، وہ دن جلد آنے والا ہے جس دن ہم آسمانوں کو اس طرح لپیٹ دیں گے جس طرح اوراق کسی فائل میں لپیٹ کر محفوظ کر دیے جاتے ہیں۔ کائنات کا ایک ایک ورق الٹ دیا جائے گا، اس کی بساط لپیٹ دی جائے گی۔ میدان حشر قائم کرنے سے پہلے نئے سرے سے کائنات کی بساط بچھے گی۔ اب آسمان بھی نئے ہوں گے، زمین بھی نئی ہوگی، اس کائنات کے قوانین بھی نئے ہوں گے، تو اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے دوبارہ بنا دینا دنیا کو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے قیامت کا لانا ہمارے ذمے وعدہ ہے اور ہم اس کو پورا کرنے والے ہیں۔ سورہ حج کی 78 آیات ہیں، 1439 اس کے ورڈز ہیں، 5238 اس کے لیٹرز ہیں، اور اس میں 10 رکوع ہیں۔ بڑی شدت سے قیامت کا منظر دکھایا جا رہا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت عظیم چیز ہے۔ سب سے خطاب کیا جا رہا ہے، تمام لوگ مخاطب ہیں، مجھ کو پکارا جا رہا ہے، آپ کو پکارا جا رہا ہے، اس دنیا کے ہر فرد کو اللہ تعالیٰ پکار رہے ہیں، اعلان عام ہے۔ یا ایھا الناس، اس کائنات کا کریٹر پکار رہا ہے، ہمارا خالق پکار رہا ہے۔ اس وقت کو ویژولائز کرا دینا مقصد ہے کہ تصور کرو اس وقت کو جو ہمارے سامنے آنے والا ہے، قیامت کا وقت، قیامت کا سماں ہے۔ ذرا سوچیں کس طرح تصویر کھینچی ہے اللہ تعالیٰ نے قیامت کی۔ آسمان تانبے کی طرح سرخ ہوگا، ٹکڑے ٹکڑے کیا جا رہا ہوگا، سورج چاند ستارے آپس میں ٹکرا رہے ہوں گے، اتنا شور ہوگا کہ کان پھٹے جا رہے ہوں گے، طوفان ہوں گے، زلزلے ہوں گے، عمارتیں گر رہی ہوں گی، زمین کشتی کی طرح ڈول رہی ہوگی۔ زمین اور آسمان پر برا وقت ہے، بھگدڑ مچی ہوئی ہوگی، ہر شخص بری طرح گھبرایا ہوا ہوگا،
کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہوگا، کسی کی فکر نہیں ہوگی، نہ ماں کو بچوں کی فکر، نہ بچوں کو ماں کی فکر، نہ بیوی میاں کے لیے پریشان ہوگی، نہ میاں بیوی کے لیے، دوستوں اور رشتہ داروں کو آپس میں کوئی فکر نہیں ہوگی، سب بھاگے جا رہے ہوں گے، سب پریشان ہوں گے کہ آج کیا ہونے والا ہے۔ اور یہ ہیومن اسکیل پر بات نہیں ہو رہی ہے اس زلزلے کی، اِنَّ زلزلۃ الساعہ، ریکٹر اسکیل پر اس کو میجر نہیں کیا جا سکے گا اس زلزلے کو، اور کوئی اس کی شدت سے بچ نہیں پائے گا کوئی انسان اس کو میجر کرنے کے لیے۔ قیامت کا زلزلہ انسانی لحاظ سے عظیم نہیں ہے، بلکہ اس کائنات کی سب سے عظیم ہستی، ہمارا عظیم رب اس کو عظیم کہہ رہا ہے کہ وہ زلزلہ عظیم ہوگا۔ تو اس وقت کیا حال ہوگا ہمارا؟ یہ زلزلہ، یہ ہولناکی، یہ منظر، یہ ہم سب کو فیس کرنا ہے، ہم میں سے ہر ایک کو دیکھنا ہے۔ یہ آیات ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے آئی ہیں، جگانے کے لیے آئی ہیں کہ ہم کن چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں، کیا مصروفیات ہیں ہماری، جہاں بھی مشغول ہیں۔ یہ منظر جو ہمارا رب دکھا رہا ہے، یہ ہمیں یاد آتا ہے۔ اس منظر کو ہم اپنے دل میں بٹھا لیں، اس برے وقت سے بچنے کے لیے آج انتظام کر لیں، اپنے اوپر رحم کر لیں، تقوی کا لباس پہن لیں، ایک ایک گناہ کو اپنی زندگی سے نکالیں۔ آج آج ہم نے ایسا کرنا ہے، تقوی پہ آنا ہے، متقی بننا ہے، ایک ایک قدم کو پھونک پھونک کر رکھنا ہے، برائیوں سے بچ بچ کر چلنا ہے۔ یہ وہ دن ہوگا یوم ترونہا، جس دن تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اس سے غافل ہو جائے گی جسے اس نے دودھ پلایا۔ جو ماں ہوتی ہے اس کو اپنے بچے سے بڑھ کر کوئی چیز عزیز نہیں ہوتی، لیکن اس زلزلے کی وجہ سے عین دودھ پلاتے ہوئے بھی وہ ایسی دہشت زدہ ہوگی کہ اسے اپنے بچے کا ہوش نہیں رہے گا۔ وَتَدَا كُلَّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ہر حمل والی اپنا حمل گرا دے گی۔ مس کیریجز کیسے ہوتے ہیں؟ سٹریس کی شدت ہو، غم کی شدت ہو، یا شدید چوٹوں کی وجہ سے، کسی ضرب کی وجہ سے، کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے، تو غیر معمولی صورتحال ہوگی۔ قیامت کا زلزلہ ہے، دنیا کی زندگی کے سفر کا اینڈ ہے، قیامت کی ابتدا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی شروع ہونے والی ہے، تو اب دنیا میں نئے آنے والوں کی کوئی ضرورت نہیں رہی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے، مگر وہ مدہوش نہیں ہوں گے، وہ نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن گھبراہٹ، پریشانی، بدحواسی، اضطراب اتنا زیادہ ہے کہ کوئی اپنی سینسز میں نہیں ہوگا۔ قیامت کے ہولناکی نے ان کی یہ حالت کر دی ہوگی۔ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب ہی اتنا سخت ہوگا۔ اللہ اس دن کو شدید کہہ رہے ہیں، اس عذاب کو شدید کہہ رہے ہیں، تو اس کی شدت کا کیا عالم ہوگا۔ بڑی پریشانیوں کا دن ہے، حسرتوں کا دن ہے، یاد آئے گا اپنا ایک ایک گناہ کہ کاش میں نے یہ نہ کیے ہوتے، کاش میں اپنی زندگی کا وقت اس کتاب ہدایت کے ساتھ لگا دیتی، اپنی زندگی اللہ کی اطاعت میں گزار دیتی، میں نے اپنی عمر کو فضول چیزوں میں ضائع نہ کیا ہوتا، تو ندامتیں ہوں گی، پچھتاوے ہوں گے، انسان خون کے آنسو رو رہا ہوگا۔ کاش کاش ہم آج ارادہ کر لیں، کاش ہم آج سمجھ جائیں، آج ہم تھوڑی سی تکلیف اٹھا لیں، اور اس کے بدلے اللہ اس دن کی سختی کو راحت میں بدل دے گا۔ ہر کام کرنے سے پہلے ہم سوچیں کہ میرا رب اس سے ناراض تو نہیں ہوگا۔ حرام سے بچیں، لغو سے بچیں، گناہوں سے بچیں، اللہ کے فرما بردار بن جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں کہ اے لوگو، اگر تم اٹھائے جانے کے بارے میں کسی شک میں ہو تو بے شک ہم نے تمہیں حقیر مٹی سے پیدا کیا، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ بڑی انا رکھنے والوں کو ان کی اوقات یاد دلائی جا رہی ہے۔ من تراب، تنوین تحقیر کے لیے ہے،
ترجمہ حقیر مٹی سے تمہیں پیدا کیا ہے۔ سائنسدانوں نے مٹی کا بھی انالیسس کیا اور انسانی جسم کو بھی اسٹڈی کیا، تو اس قدر حیرت انگیز رزلٹ سامنے آئے۔ پتہ چلا کہ مٹی کے اجزاء اور انسانی جسم کے اجزاء بالکل ایگزیکٹلی سیم ہیں۔ اللہ کی بات اوتھینٹک ہے، ویریفائڈ ہے۔ اللہ کو سائنس کی اسٹیمپ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آیات تو اللہ تعالیٰ نے 1400 ایئرس پہلے ہی بتا دی تھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نطفہ سے پیدا کیا، پانی کے ایک قطرے سے، یہ نطفہ کہلاتی ہے، گندے پانی کی ایک بوند، اس سے حسین و جمیل انسان بنا دیا۔ ثم من علقۃ، علقہ کا معنی جمع ہوا خون، جونک بھی ہے، تو خون کا ایک ٹکڑا سا بن جاتا ہے جس کی شکل جونک سے ملتی جلتی ہے۔ پیدائش کے مراحل بتائے جا رہے ہیں۔ ثم من مدغہ، پھر گوشت کا ٹکڑا جو چبایا جاتا ہے اس کی شکل اختیار کر لیتا ہے، ایمبریو بوٹی کسی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ تو سارے پروسیس سے گزر کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ثم لتبلغوا اشدکم، تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو۔ اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ قوت بخشتا ہے، بڑھاتا ہے، بچپن آتا ہے، لڑکپن آتا ہے، اور پھر انسان اپنی پوری قوت کو پہنچ جاتا ہے، جوانی کا حسن اور کمال حاصل کر لیتا ہے۔ یہ وہ دور ہے جس تک پہنچنے کے لیے انسان سارے مراحل سے گزرا ہے، تو بہت اہم وقت ہے۔ جس کو جوانی میں عبادت کا موقع مل گیا اس کو بڑی خیر مل گئی، اور جس کو جتنی طاقت اور قوت جس کے پاس ہے اس کو بس اللہ کے قریب آنے کے لیے لگا دے۔ اور کچھ لوگوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت ایک کنارے پر کرتے ہیں، ہر فن کمانی کنارہ، یعنی اسلام کے سمندر میں نہیں اترتے، ایمان کی حلاوت کو نہیں چکھتے۔ سمندر کے کنارے پر رہ کر کیسے جانا جا سکتا ہے کہ اس کے اندر کیسے خزانے چھپے ہیں؟ تو اسلام کے قلعے میں پورے کے پورے داخل نہیں ہوتے، کنارے پر رہتے ہیں۔ باہر کی چمک دمک، باہر کی جب چمک دمک نظر آتی رہے گی جو کنارے پہ شخص ہوگا اس کو، تو دنیا اپنی طرف اٹریکٹ کرتی رہے گی۔ تو جہاں اپنی کوئی خواہش آتی ہے، اپنا کوئی آرام، کوئی مفاد آتا ہے، کسی تفریح سے کچھ کلیش ہوتا ہے، تو فوراً کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی بندگی کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنی خواہش کو پریورٹی دیتے ہیں، اللہ کے حکم کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جب دین کی وجہ سے فائدے ملنے لگیں تو سب سے آگے آگے ہوتے ہیں۔ دین کی طرف آئے اور پروموشن مل گئی، لوگوں میں ان کی نیکی اور تقوی کی خوب خوب شہرت ہو گئی، تو بہت خوش، اطمینان ہی اطمینان ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ حجاب لیا، نقاب لیا، سب نے سراہا، فَإِنْ أَصَابَهَا خَيْرٌ اطمأنَّ بِهِ، بہت مطمئن ہے۔ اور اگر لوگوں نے تنقید شروع کر دی، کوئی آزمائش آ گئی، فوراً پلٹ گئے، اپنا راستہ الگ کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں کہ اپنے فائدوں کے لیے اللہ کی طرف مت آؤ، بلکہ اللہ کے لیے اس کے پاس آؤ۔ اللہ چھانٹ کر الگ الگ کر دیتے ہیں کہ کون کس مقصد کے لیے آتا ہے۔ قرآن پڑھنے لگے، کاروبار میں فائدے ہونے لگے، ترقی ملنے لگی، تو کہتے ہیں بہت خوش۔ اور کوئی مشکل آ گئی تو پلٹ گئے، مرتد ہو گئے، کفر شرک کی طرف پلٹ گئے۔ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا کا بھی خسارہ ہے اور آخرت کا بھی خسارہ ہے، صریح خسارہ۔ کنارے پر کھڑا ہے، یعنی دل ابھی نہ اس طرف ہے نہ اس طرف ہے، اپنے فائدے کے پجاری ہیں۔ قرآن دکھا رہا ہے کہ اس کتاب کو تھامنے میں فائدہ ہی فائدہ ہے، برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ پھر کچھ آیات آ رہی ہیں، آیت 19 سے آیت 24 تک، ایمان والوں اور کفر کرنے والوں کی کچھ چیزوں کو آپس میں ان کا کمپیریزن ہے۔ ایک دوسرے کے، الذین کفروا، ایمان والوں کے شدت کے دشمن تھے، زندگی دوبھر کر دی ایمان والوں کی۔ الذین کفروا، الذین آمنوا میں
ایمان والوں کے انعامات کا ذکر ہے، اور الذین کفروا میں ان کے عذاب کا ذکر ہے، ان کو آپس میں کمپیئر کیا گیا ہے۔ کثیر من الناس یسجد لہو، یعنی جو سجدہ گزار ہیں، کثرت سے ہیں، اپنی کثرت سے سجدے کرنے والے ہیں، اپنے رب کے آگے جھکنے والے ہیں ایمان والے۔ اور کافروں کے لیے کہا گیا کثیر حق علیہ العذاب، اور سجدے کو بوجھ سمجھنے والے الذین کفروا، اور وہ عذاب ان کے اوپر حق کر دیا جائے گا، کثرت سے ان کو عذاب دیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو جنات میں داخل کریں گے، جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اور ان لوگوں کو وہ کہیں گے جنہوں نے کفر کیا، کلما ارادو ان یخرجوا منہا، وہ جہنم کے عذاب سے نکلنے کی کوشش کریں گے لیکن ان کو پھر دوبارہ اسی میں لوٹا دیا جائے گا۔ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ان کے سروں کے اوپر گرم پانی ڈالا جائے گا۔ ایمان والوں کے لیے وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حریر، ریشم کا لباس ہے ان کے لیے، اور کفر کرنے والوں کے لیے قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَار، آگ کے کپڑے کاٹ دیے گئے ہیں۔ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ، ان کے ہاں ان کے لیے، مومنوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے سونے اور موتیوں کے زیور ہوں گے، اور کفر کرنے والوں کے لیے لہم مقامع من حدید، لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے۔ ان کو طیب قول کی طرف اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، ایمان والوں کو قرآن کی آیات کو سمجھتے ہیں، عمل کرتے ہیں جو ایمان بڑھانے کا باعث بنتی ہیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی کا باعث بنتی ہیں۔ اور جہنمیوں کے لیے کہا جائے گا وذوقوا عذاب الحریق، جلنے کے عذاب کا مزہ چکھو۔ تو جیسی زندگی گزاری ہے انجام بھی ویسا ہی ہوگا۔ آیت 26 ہے، اور جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیت اللہ کی جگہ متعین کر دی، وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کا تعین کر دیا۔ بیت اللہ اس سے پہلے بھی تعمیر ہو چکا تھا، زمین پر اللہ کا سب سے پہلا گھر یہی تھا، بیت اللہ کا نشان پہلے سے موجود تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے بارے میں بتایا گیا، اور اس آیت میں بیت اللہ کا مقصد بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ گھر عبادت کا ایسا مرکز ہونا چاہیے جس میں شرک کی کوئی گنجائش نہ ہو، اللہ کے نام کو بلند کیا جائے، ایمان والوں کا مرکز ہو۔ تو اس میں اس گھر میں آنے والے اللہ کے لیے قیام کریں، اس کے لیے رکوع کریں، اس کے سامنے سجدہ ریز ہوں، اسی سے لو لگانے کے لیے اعتکاف کریں، اللہ کی یاد کے لیے نماز قائم کریں، قیام اور سجود میں راتیں گزاریں، رکوع میں راتیں گزاریں۔ تو بیت اللہ کا ایسا طواف اور ایسی زیارت ہونی چاہیے جس میں کہ صرف اور صرف اللہ کی یاد ہو۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیجئے۔ بتایا گیا کہ وہ تمہارے پاس پیدل اور بے شمار سواریوں پر سوار ہو کر آئیں گے، بہت گہرے دور دراز کے راستوں سے سواریوں پر آئیں گے اس گھر میں۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ اعلان کیسے کیا؟ اس کے متعلق تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حج کی دعوت کے لیے اعلان کرنے کا حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، تو انہوں نے کہا کہ اے میرے رب، میں لوگوں تک پیغام کیسے پہنچاؤں؟ میری آواز ان تک نہیں پہنچ پائے گی۔ فرمایا تم منادی کر دو، تم اعلان کر دو، پیغام پہنچانا ہمارا کام ہے۔ تو آپ نے اپنے مقام پر، بعض نے کہا کہ پتھر پر، بعض نے کہا صفا پر، کہ اس پر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ لوگوں تمہارے رب نے گھر بنایا ہے، تم اس کا حج کرو۔
اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ جو حکم دے تو اس کو کرو، اس کے کانسیکوینسز میں مت پڑو کہ اس کا کیا فائدہ ہوگا۔ یعنی ہم جیسے کسی کو دین کی طرف بلائیں گے، اللہ کی طرف بلائیں گے، تو اس سے کیا فرق پڑے گا، ہماری آواز کہاں سنی جائے گی؟ تو آواز پہنچانا اللہ کا کام ہے، اس میں تاثیر ڈالنا اللہ کا کام ہے۔ روایات میں آتا ہے، جن کی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ پہاڑ جھک گئے، حتیٰ کہ یہ آواز زمین کے کناروں تک گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز، واللہ عالم۔ ہر پتھر، اینٹ یا درخت، بتایا جاتا ہے کہ اس نے ہر ہر چیز نے، اس دنیا کی ہر چیز نے ان کے اعلان کو سنا، اور سب نے جواب میں کہا لبیک اللہم لبیک۔ اب کچھ کوالٹیز بتائی جا رہی ہیں مخبتین کی، عاجزی کرنے والوں کی، فرما برداری کرنے والوں کی، اطاعت کرنے والوں کی۔ تو ان کو اللہ کی، اس سے پہلی آیت میں اللہ کی رضامندی کی خوشخبری سنانے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے 4 اوصاف بیان فرما رہے ہیں۔ ان کی سب سے پہلی پہچان یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ اس کی کتاب کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ بے حسی سے، غفلت سے اللہ کا کلام نہیں سنتے۔ اللہ کی ذات کا، اللہ کی صفات کا تذکرہ آتا ہے تو ان کے دل دہل اٹھتے ہیں، شدت سے کانپنے لگتے ہیں، ان کی ہارٹ بیٹنگ تیز ہو جاتی ہے۔ ہم تو ثنا کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، دل و جان سے اللہ کا حکم بجا لاتے ہیں۔ یہ تصور ہی ان کے لیے کپ کپا دینے کے لیے کافی ہے، ان کو، ان کے دل کو، کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے احکام اللہ کے دیے ہوئے ہیں، اور اللہ کا حکم ان کے دلوں پہ بھاری نہیں گزرتا۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ سب سے پہلے کرنے والے بن جائیں، انا اول المسلمین، ہر نیکی میں سبقت لے جانے والے بن جائیں۔ اور دوسری صفت ہے ان کی، والصابرین علی ما اصابہم، جو بھی مشکل حالات آتے ہیں، تکالیف آتی ہیں، ان پر صبر کرتے ہیں، گناہوں سے دور رہنے کے لیے صبر کرتے ہیں، اپنے آپ کو خواہشات سے روکے رکھنے کے لیے صبر کرتے ہیں، لڑائی جھگڑوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، لوگوں کو اذیت دینے سے اپنے آپ کو روکے رکھتے ہیں، نیکیوں پر جمے رہتے ہیں، عبادات پہ جمے رہتے ہیں۔ والمقیم الصلاۃ، یہ مقیمی، مقیمینہ تھا، اس کا نون الصلاۃ کے مضاف ہونے کی وجہ سے گر گیا۔ نماز قائم کرنے والے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ تعالیٰ نے، اللہ کہہ رہے ہیں، ہم نے انہیں جو رزق عطا کیا وہ خرچ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں ان کا مال اللہ کی رضا کے کاموں میں خرچ ہو۔ اللہ تعالیٰ ایک اور چیز کی طرف توجہ دلا رہے ہیں، افلم یسیروا فی الارض، اپنے بندوں کو زمین پر چلنے پھرنے کی دعوت دی جا رہی ہے کہ کیا یہ لوگ زمین پر چلے پھرے نہیں ہیں، کہ ان کے دل ایسے ہوں جن کے ساتھ یہ سمجھیں، یا کان ہوں جن کے ساتھ وہ سنیں۔ بے شک قصہ یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، لیکن وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ کائنات کی نشانیوں کو دیکھیں، اس پہ غور و فکر کریں اور سبق حاصل کریں۔ دنیا کے فائدوں کے لیے تو انسان بہت سوچتا ہے، لیکن اپنی زندگی کے مقصد کے بارے میں بھی سوچے۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کو سمجھنا، عبرت کے لیے ان پر غور و فکر کرنا، کیا کیا کچھ اپنے سامنے دیکھتے ہیں، اپنے سامنے دنیا سے جنازوں کو جاتا ہوا دیکھتے ہیں، قوموں پر عذاب کے حالات اللہ تعالیٰ نے بتا دیے۔ تو اتنا گھومنا پھرنا، یہ قدرت کے مناظر اللہ کی معرفت میں انسان کو بڑھاتے ہیں جب وہ ان پہ غور کرتا ہے۔ آنکھوں کے اندھا نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آنکھیں اندھی ہونے سے کچھ نقصان نہیں ہے، بینائی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، مگر اصل نقصان دل کا اندھا ہونا ہے، یعنی بصیرت سے محروم ہو جانا، یہ زیادہ بڑا نقصان ہے۔ والذین سعوا فی آیاتنا معجزین، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کی، جن لوگوں نے کوشش کی کہ اللہ کی آیات کا مقابلہ کریں، انہیں جھوٹا ثابت کریں، انہیں فرضی کہانیاں ثابت کریں اور لوگوں کو ایمان لانے سے روکیں، یا
آج کی زبان میں قرآن کو جلانے کی کوشش کی، اس کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کی، اس کا غلط ترجمہ کیا، آیات کو توڑ مروڑ کر پیش کیا، اللہ کے احکام کو حقیر سمجھا۔ اولئک اصحاب الجحیم، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وہی بھڑکتی آگ والے ہیں۔ اور قرآن کے لیے وقت نہ نکالنا، دنیا کی مصروفیات میں پھنس کر اس کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش نہ کرنا، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اللہ کے احکام کو اگنور کر دینا، ان کو زندگی پہ نافذ نہیں کرنا، یہ سراسر نقصان کا سودا ہے۔ اولئک اصحاب الجحیم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت 52 سے 62 تک، اور جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں وطن چھوڑا پھر قتل کر دیے گئے یا مر گئے تو یقیناً اللہ انہیں ضرور رزق دے گا، اچھا رزق، اور بے شک اللہ ہی یقیناً سب رزق دینے والوں سے بہتر ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے لیے گناہوں کو چھوڑتے ہیں، وطن کو چھوڑتے ہیں یا شہید کر دیے گئے، ان کے لیے اللہ نے بہترین رزق رکھا۔ اللہ ان کو ایسے مقام پر داخل کرے گا جس میں وہ بے انتہا خوش ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت 60 میں، یہ اور جو شخص اتنا ہی بدلہ لے جتنی اس پر تکلیف دی گئی ہے، اور پھر اگر اس کے اوپر زیادتی کی جائے تو اللہ ضرور ہی اس کی مدد کرے گا۔ تو بس جتنا بدلہ ہے، جتنی تکلیف دی گئی ہے اتنا ہی بدلہ لینا جائز ہے، اس سے زیادہ بدلہ لیا تو خود ظالم بن جائیں گے۔ اور بے شک اس کے سوا وہ جسے بھی پکارتے ہیں وہ باطل ہے، اللہ کے سوا جسے بھی پکارا جائے وہ باطل ہے۔ پھر کچھ قدرت الہی کی نشانیوں کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے آیت 61 سے 66 تک۔ بے شک اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو کس طرح رن کر رہا ہے، کیسے دن اور رات، صبح اور شام کیسے ہوتی ہے، کتنی خوبصورتی ہے ان مناظر میں۔ ایک دم سے اندھیرا نہیں ہو جاتا، ایک دم سے روشنی نہیں ہو جاتی کہ آنکھیں چندیا دیں۔ ہلکے 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 صبح کے مناظر، شام کے مناظر، کس قدر خوبصورتی سے روشنی کو اندھیرے سے نکالتا ہے۔ اور کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ نے آسمان سے پانی اتارا تو زمین سرسبز ہو جاتی ہے۔ اللہ اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں کہ جب بارش ہوتی ہے تو زمین کیسے ہری بھری ہو جاتی ہے۔ اللہ ہی بادلوں کو چلاتے ہیں، ان کو آپس میں ملا دیتے ہیں، پھر ان کو تہ بتہ کر دیتے ہیں۔ پھر بادل میں جو بجلی ہوتی ہے اس کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر کے بینائی کو اس کے لیے جاتی ہے۔ تو یہ ساری نشانیاں اللہ کی طرف بلا رہی ہے، اللہ کی پہچان کرا رہی ہیں۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ کشتیاں سمندر میں اللہ کے حکم سے چلتی ہیں، کس طرح اللہ کشتیوں کو تھاما ہوا ہوتا ہے، کس طرح اس نے لکڑی میں ایسی خصوصیات پیدا کر دی کہ وہ ڈوبے نہیں، وہ اوپر رہے پانی کے۔ وہ آسمان کو تھامے رکھتا ہے کہ زمین پہ گر نہ پڑے، مگر اس کے اذن سے اللہ آسمان کو تھاما ہوا ہے ایک خاص وقت تک کے لیے، اور قیامت آئے گی تو ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گرا دیا جائے گا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا، کیا تم غور نہیں کرتے کہ بے شک اللہ نے تمہاری خاطر مسخر کر دیا جو کچھ زمین میں ہے، جس نے تمہیں زندگی بخشی ہے، پھر وہی تمہیں مارے گا، پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 72 ہے، جب ان کے سامنے ہماری واضح آیات کی تلاوت کی جائے تو ان لوگوں کے چہروں پر جنہوں نے کفر کیا ہے صاف انکار پہچان لیا جائے گا، اور قریب ہوگا کہ وہ ان لوگوں پر حملہ کر دیں جو ان پر ہماری آیات کو تلاوت کرتے ہیں۔ کچھ بد نصیب لوگوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جن کا اللہ نے اس آیت میں تذکرہ کیا ہے، اور اللہ کا شکوہ بھی ہے کہ جب ان کے خالق کی، ان کے مالک کی، ان کے پالنے والے کی آیات جب ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، مالک کائنات کی صفات بیان کی جاتی ہیں، آخرت کے مناظر کی تصویر کھینچی جاتی ہے، تو ایسی آیات، ایسی تلاوت سننے کے بعد بھی ان کے چہرے سے صاف انکار پہچان لیا جاتا ہے۔ ان کی حالت صاف بتاتی ہے، ان کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے، ان کی رگیں پھول جاتی ہیں، چہرے بگڑ جاتے ہیں، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں۔ اور مسلمانوں میں سے بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں
जो अल्लाह के नाम से चिढ़ते हैं। कुरान और हदीस की कोई बात समझाने की कोशिश करो तो हत्थे से उखड़ जाते हैं। तो ये इन आयात को देखकर खौलने की बजाय, नफरत की आग में जलने के बजाय, जहन्नुम की इस आग से बचने की फिक्र करनी है, क्योंकि वक्त तेजी से हाथ से निकला जा रहा है। इंसान अपने हर कदम पर या तो जन्नत के बाग के करीब हो रहा है या जहन्नुम की आग के करीब हो रहा है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, आयत 77 है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, हमें पुकारा जा रहा है, ईमान का दावा रखने वालों को पुकारा जा रहा है। इख्तितामी आयात हैं, कंक्लूड किया जा रहा है। तुम कुरान से गुजर रहे हो, अल्लाह की आयत से गुजर रहे हो, सूरा ब सूरा। जहन्नुम की आग की हिद्दत तुमने महसूस की, जन्नत के शौक को अल्लाह ताला ने इन आयात में जगाया। इन आयात में तुमने आखिरत के क़यामत के मंजर देखे, अपने दिल में उसकी हवलनाकी को महसूस किया। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ए ईमान वालों, अपने ईमान के लिए सबूत पेश करो ताकि तुम्हारा ईमान वेरीफाई किया जाए। तो सबसे पहला काम क्या है? इरकऊ वस्जुदू, यानी नमाज पढ़ो, नमाज कायम करो, नमाज अदा करो। वाबुदू रब्बकुम, अपने रब के हो जाओ, उसके बंदे बन जाओ, उसके गुलाम बन जाओ, उसकी अताअत करो जिसके लिए तुम नमाज पढ़ते हो। और हर खैर, यानी हर अच्छे काम का हुक्म दिया जा रहा है कि नेकियों की दौड़ में हिस्सा लो, सबकत ले जाने की कोशिश करो। जो भी नेकियां तुम्हारे सामने आए, जल्दी करो उनके लिए। लअल्लकुम तुफ्लिहून, शायद कि तुम कामयाब हो जाओ। वाखिर दावाना वलिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और कुछ जो हमने पढ़ा उसको रिमाइंड करा लें, दोबारा से रिव्यू कर लें। हमारे हिसाब का वक्त बिल्कुल करीब आ गया है। अल्लाह ने हमारे सामने मनाजिर खींच दिए हैं, तो क्या हमारी ज़िंदगी में कोई तब्दीली आएगी? ए हमारे मालिक, इन आयात से हमारी ज़िंदगियों को बदल दे, हमारे दिलों को बदल दे। कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम्हारा ही जिक्र है, तुम ही इसका महवर हो। जब बसीरत की आंख से देखोगे तो कामयाब हो जाओगे, गौर व फिक्र करोगे तो कामयाब हो जाओगे। अल्लाह ताला हमें इन आयात के ज़रिए से कामयाबी अता फरमा दें, दुनिया और आखिरत में फलाह अता फरमा दें। और अल्लाह ताला ने बताया कि जुल्म की वजह से अल्लाह सब कुछ छीन कर दूसरों को दे देते हैं। एक कौम को मिटाकर दूसरी कौम को ले आते हैं। अल्लाह ताला हमें जालिमीन में से नहीं कीजिएगा। अल्लाह हमें जुल्म करने वालों में से ना कीजिएगा, ना हम जुल्म सहने वाले हों, ना हम जुल्म करने वाले हों। और हम में से हर एक को अपनी नेमत के लिए जवाबदेह होना है। अल्लाह ताला हमारे हिसाब को आसान कर दीजिएगा। अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा। और जब अल्लाह के अजाब का वक्त आता है तो उस वक्त गुनाहों का एतराफ कोई फायदा नहीं देता, तौबा करना कोई फायदा नहीं देता। ए हमारे मालिक, हम इस जिंदगी में अभी तौबा करते हैं, आप हमारी तौबा को कबूल कर लीजिए। हमसे जो भी गुनाह हुए, जानबूझ के हुए या लाशऊरी तौर पर हुए, ए हमारे मालिक, आप कादिर हैं, आप रहीम व करीम हैं। रमज़ान का महीना है, या अल्लाह सब रोजे से हैं, अल्लाह सब मोमिनीन के गुनाहों को माफ कर दे, हम सब के गुनाहों को माफ कर दे। अल्लाह हम तौबा करते हैं, हम आपकी तरफ रुजू करते हैं, हम आपकी तरफ पलटते हैं। हमारी गलतियों को माफ कर दीजिए और हमें नेकियों की तौफीक दीजिए। फरिश्ते अल्लाह की इबादत से ना शर्माते हैं, ना थकते हैं, और ना ही सुस्ती काहिली इनके पास फटकती है। या अल्लाह ताला हमें भी ऐसा बना दे कि हम भी उनको फॉलो करने वाले हों। हम अल्लाह की इबादत में हम थकें भी तो उसका इजहार ना करने वाले हों। अल्लाह की इबादत के लिए, नेक कामों के लिए सुस्ती और काहिली हमें ना रोके। और तकवा ही ऐसी चीज़ है जो क़यामत के दिन की सख्ती से बचा सकती है। ए हमारे मालिक, हमें मुत्तकीन में शामिल कर लीजिए। क़यामत का दिन शिद्दत की घबराहट का दिन होगा, परेशानियों का दिन होगा, हसरतों का, नदामतों का दिन होगा।
اللہ تعالیٰ اس دن میں ہمیں سکون دے دیجئے، وہ گھبراہٹ والے دن میں ہم اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو کام کر دیجیے گا، طمانینت بخش دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے جو اس دن گھبراہٹ کا سبب بننے والے ہیں، ہمیں ان مومنین میں کر دیں جن کے لیے یہ قیامت کا طویل دن تھوڑا سا وقفے والا ہوگا، تھوڑا سا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس دن کو ہم سب کے لیے راحت میں تبدیل کر دیں۔ اللہ نے انسان کو حقیر مٹی سے پیدا کیا ہے، اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے اور مٹی میں ملنا ہے۔ یا اللہ، مٹی میں ملنے سے پہلے ہم آپ کی رضا کے کام کر لیں، اور اگر اپنی کوئی خواہش آرام یا اپنے کسی مفاد اور تفریح کے لیے اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا تو دنیا اور آخرت کا نقصان کیا۔ اللہ تعالی ہمیں اتنی بصیرت دے دیجئے، ایسا فرقان دے دیجئے کہ ہماری کسی چیز کے لیے آپ کے حکم کو ہم نہ چھوڑیں، کسی بھی چیز کے لیے کوئی آرام آپ کے حکم کو چھوڑنے کے لیے آڑے نہ آئے۔ اللہ ایسی کسی خواہش میں ہمیں مت پھنسائیں جس کی تکمیل کے لیے ہم آپ کی نافرمانی کریں۔ اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا دیجئے۔ مخبتین کے 4 اوصاف کا ذکر کیا گیا کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، صبر کرنے والے ہیں اور نماز قائم کرنے والے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنا ذکر کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ جب آپ کا ذکر کیا جائے، آپ کی آیات پڑھی جائیں تو ہمارے دل ڈر جائیں۔ یا اللہ ہمیں صابرین میں شامل کر دے۔ یا اللہ ہمیں نماز قائم کرنے والوں میں شامل کر دے، ہمیں اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں میں شامل کر لیجئے۔ پھر اللہ نے اپنے بندوں کو زمین میں چلنے پھرنے کی دعوت دی کہ غور و فکر کریں اور اس سے سبق حاصل کریں۔ اللہ تعالی ہمیں تدبر کرنے والا بنا دیں، غور و فکر کرنے والا بنا دیں کہ ہم اس کی نشانیوں کو، کائنات کی نشانیوں کو دیکھ کر اس سے سبق حاصل کرنے والے ہوں۔ اللہ کی قدرت کی نشانیوں پہ بار بار نشانیاں اللہ نے دہرائیں کہ ان پہ غور کرو، سوچو اور اپنے رب کو پہچان لو۔ یا اللہ اپنی معرفت ہمارے دلوں میں دے دیجئے، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کی وہی بھڑکتی آگ والے ہیں۔ یا اللہ، یا اللہ ہم کبھی ان لوگوں میں شامل نہ ہوں۔ اللہ ہم آپ کی آیات کو بلند کرنے والے ہوں۔ اللہ ہمیں اصحاب الجنہ میں سے کر دے۔ پھر کہا مومنو نماز ادا کرو اور اپنے رب کی اطاعت کرو اور نیکی کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ ہمیں اطاعت کرنے والوں میں سے بنا دیجئے، نیکی کرنے والوں میں سے بنا دیجئے۔ اللہ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔